بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 12 محرم الحرام سن 1448 ہجری بمطابق 27 جون 2026 آج ہم یہاں شہر ازبکستان ماوراء النہر میں جس جگہ موجود ہیں، یہ شہر سمرقند سے تقریباً 25 کلومیٹر دور یہ خرتنگ کی وہ بستی تھی جو آج ایک بہت بڑا ٹاؤن اور ایک بہت بڑا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنا منظر پیش کر رہی ہے۔ اگر میں اس کا آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پس منظر پیش کروں تو یقین مانے ہماری گردنیں جھک جائیں اس شخص کے علم، تدبر، اس کی فہم، فراست، تقویٰ، للہیت، طہارت کے اوپر، جس کو حضرت امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم المغیرہ البردزبہ رحمہ اللہ کا نام دیا جا رہا ہے، اور 256 ہجری حضرت کا انتقال ہے، 194 ہجری حضرت کی پیدائش ہے۔ یہ آپ میرے عقب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور ان کا مقبرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کروں کہ مادرزاد ولی، خود صرف ولی نہیں، ان کی والدہ بھی مادرزاد ولیہ، ان کے والد بھی مادرزاد ولی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کتاب جو خیر القرون کے بعد سب سے افضل کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، تو اس کتاب کے مؤلف، اس کتاب کے مصنف، اس کتاب کے جامع ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری لکھی تو کہاں سے بیٹھ کے لکھی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کا مقدمہ حدیث الساری میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے مدینہ طیبہ میں اس کے ابتدا فرمائی، اور پھر امام بخاری جس مجلس میں موجود ہوتے اس مجلس کے اوپر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر جتنا اللہ توفیق دیتا حدیث لکھ لیتے۔ پھر اس طرح باقی مجالس میں یوں کہتے ہیں حدیث پاک لکھی گئی کتاب، اور پھر یہ خانہ کعبہ کے چھت پر رکھ دی گئی، اللہ نے جو چاہا مٹا دیا، سب کچھ باقی رہ گیا۔ یہ اس کتاب کے مؤلف ہم سب علماء کرام کے استاذ الاساتذہ، شیخ المشائخ، شیخ الشیوخ ہیں۔ ابھی ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر پہ حاضر تھے، تربت اقدس پہ۔ میرا اللہ جانتا ہے مجھ سمیت ہر ساتھی اللہ رب العزت کی ایک جو ہے نا اس اتنی بڑی رحمت اور کرم کے منظر کے معاملے کی کیفیت کو محسوس کر کے اپنی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، اور دل جو تھا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے سامنے جھکا جا رہا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب امام بخاری کو بخارا کے عامل جو وہ تھا خالد زہلی، اس نے وہاں سے ان کو ہجرت پر مجبور کیا، تو امام بخاری اس وقت وہاں سے نکلے اور یہاں پہنچے۔ پھر یہاں سے بھی اس نے نکلنے کی بات کی تو ان کے رشتہ داروں کو بھی تنگ کرنے لگ گئے، کیونکہ امام بخاری استغنا کے بادشاہ تھے اور امام بخاری اپنی اصولوں پہ ڈٹنے والے شخص تھے۔ تو اس شخص نے یہاں سے بھی جب نکالنے کی بات کی تو پھر امام بخاری نے اللہ کے سامنے دست دعا دراز کی، دامن پھیلایا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، اللہ تیری زمین وسیع ہے لیکن ان ظالموں نے میرے اوپر تیری وسعت کے باوجود زمین کو تنگ کر دیا ہے، اللہم فاقبضنی الیک، اے اللہ تو مجھے اٹھا لے۔ اور پھر اس کے بعد مانگا تھا، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی، اے اللہ جب تک موت بہتر تو موت دے دے، زندگی بہتر تو زندگی دے دے۔ رمضان المبارک پورا تھا، تراویح پوری ہو چکی تھی، روزے پورے ہو چکے تھے، لیلۃ الجائزہ تھی، اور وہ رات تھی جس کو ہم کہتے ہیں چاند رات، امام بخاری رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا۔ آج وہ دنیا کے نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور دنیا میں امام بخاری کے لیے واہ واہ ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی بات۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا اس قرآن اور شریعت کے بدلے میں رب کریم کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، کچھ کو نیچے گرا دیتے ہیں، یہ بلندی والے ہیں، ان کے مخالفین کو گرا دیا گیا۔ میسج ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی عبد المتین ان کے آنر کا، جنہوں نے یہ تمام ہمارے گروپ کو آرگنائز کیا اور اس گروپ کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔
ہر مہینے وہ یہاں پر جو ایک وہ لے کر اپنا قافلے کو یہاں بھیجتے ہیں. بھائی عارف بھٹ کی زیر قیادت اللہ ان سب کو جزا خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کے اس گلشن کو شاد اور آباد رکھے اور رب کریم ہمارے اوپر اس طرح کے تمام عافیات اور معاملہ عطا فرمائے. جن جن دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے. ہمارے علماء کرام میں اگر کوئی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہم جب یہاں داخل ہو رہے تھے تو اذان ظہر ہو رہی تھی، پھر ہم مسجد میں پہنچے. میں حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکات العالیہ سے آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے. ہم مسجد میں داخل ہوئے، جماعت ہو رہی تھی، تو میں نے کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھا جس میں ایک غیر مقلد عالم جو شکل و صورت کے لحاظ سے ایسے جیسے بڑے کی ہستی، بڑے کو بزرگ، تو میں نے بھی بڑے غور سے سننے کی کوشش کی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے گوگل سے ریسرچ کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا جو امام ہے وہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو میں اس پر بہت حیران ہوا اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کسی محقق سے اس بات کا سوال کروں. تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو ریسرچ کیا گوگل سے، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے. میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے گروپ نے امام مسجد امام البخاری کی مسجد کے امام ہیں، ان کے پیچھے ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا امام بخاری کی مسجد کی جو امام ہے انہوں نے بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا محمد اسلم نقشبندی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے برموقع ایک بات پوچھ لی. یہ جو لوگ دلائل کی بات کریں نا، تو دلائل تو اپنی جگہ قرآن اور سنت کے موجود ہیں، لیکن یہ ڈھکوسلا کچھ عرصے سے چھوڑا جا رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی مسجد کا امام اگر رفع الیدین کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز اقدس میں امام بخاری کی مسجد کا امام ترک رفع یدین کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں کرتے. یہ تو سارے اہل حضرات جی ان سارے حضرات نے اس چیز کو دیکھا ہے. تو جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد کا امام ترک رفع یدین کی سنت پہ عمل ہے، تو پھر یہ دلیل کیوں نہیں بن سکتی. ملاقات ہوئی شیخ نور محمد بیگ، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو ماشاءاللہ طریقہ حنفیہ پہ، طریقہ نقشبندیہ پہ اور طریقہ سلاسل کے اوپر وہ یہ ساری ترتیب کر رہے تھے. بہرحال حضرت یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو ان حضرات کی بات تھی. آپ نے موقع پہ بہت اچھی بات فرما دی. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. میرے ساتھ یہ سارے علماء کرام موجود ہیں، ہند تا سندھ ہمارے ماشاءاللہ چنیدہ اور منتخب افراد علماء کرام اس میں موجود ہیں. حضرت الامیر سے لے کر حضرت الغریب تک ماشاءاللہ سارے ہمارے حضرت المامور تک سارے علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. حضرت مولانا معاذ کریم ہو گئے، مولانا اسلم رشیدی صاحب ہو گئے، مولانا عمیر سعید صاحب ہو گئے، پیر زید صدیقی صاحب ہو گئے، یا اسی طرح ہمارے حضرت مولانا محمد اسماعیل قاسمی ہو گئے، یا ہمارے جو ڈی سی ہیں اپنا مظفر گڑھ کے جناب عثمان طاہر جپا صاحب، ان کے والد مکرم حاجی کبیر صاحب ہو گئے، یا حضرت مولانا محمود الحسن نقشبندی، حضرت پیر عبدالرحیم نقشبندی نور اللہ مرکزہ، جن کی خواہش تھی کہ میں یہاں سلاسل کے جو ہے نا قبور پہ حاضری دوں، وہ بھی تشریف لائے. جس طرح حضرت مولانا مفتی محمد رمضان صاحب، میرے برادر عزیز بھائی مولانا اپنا حسنین معاویہ صاحب، بھائی شہباز اصغر صاحب، بھائی عثمان بٹ، اسی طرح اپنا ہمارے بھائی محمد ایاز، یا بھائی محمد فہد، حافظ محمد فہد ہو گیا، حافظ محمد اسامہ